مغلیہ دور کے باغات۔ میں ہوں محمد ناصر اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل گلدستہ معلومات۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو مغل دور کے باغات کے بارے میں بتاؤں گا۔ مغل دور حکومت میں باغات اسلامی طرز تعمیر پر قائم کیے گئے ہیں۔ یہ طرز تعمیر فارسی باغات اور تیموری سلطنت کے باغات کے طرز تعمیر کا اثر سموئے ہوئے ہیں۔ چار دیواری میں کھڑے یہ باغات لمبوتری ترتیب میں تعمیر کیے گئے ہیں۔ ان باغات کی نشانیوں میں تالاب، فوارے اور نہریں ہیں جو باغات کے بیچ میں تعمیر کیے گئے ہیں۔ سلطنت مغلیہ کے پہلے بادشاہ ظہیر الدین بابر نے اپنے پسندیدہ باغات کی قسم چار باغ کو کہا ہے۔ یہ بات بر صغیر میں بالکل نہیں تھی۔ بابر کے مطابق ہندوستان میں باغات میں نہریں قائم کرنے کا رواج عام نہیں تھا۔ باغ آگرہ جو اب رام باغ کہلاتا ہے، مغلیہ طرز تعمیر میں پہلا چہار باغ تھا جو تعمیر کیا گیا۔ ہندوستان، بنگلہ دیش اور پاکستان میں کئی باغ ہیں جو وسط ایشیا کے باغات سے ممتاز ہیں۔ یہ تمام باغات جیومیٹری کے قانون کی روح سے انتہائی نفیس اور معیاری تسلیم کیے جاتے ہیں۔ مغلیہ باغات کی تحریروں کا حوالہ مغل بادشاہوں کی آپ بیتیوں سے دیا جاتا ہے۔ ان کتب میں بابر، ہمایوں اور اکبر کی آپ بیتیاں نہایت مستند تصور کی گئی ہیں۔ بعد میں یورپی سیاحوں کی تحریریں بھی تحقیق میں استعمال ہوتی رہی ہیں۔ پہلی بار مغلیہ باغات کی تاریخ پر سنجیدہ تحریر کانسٹانس اسٹوارٹ ولیئرز نے قلم کی۔ یہ کتاب 1913 میں تحریر کی گئی۔ مصنفہ کے شوہر برطانوی فوج میں کرنل تھے۔ اپنے شوہر کے ساتھ جب وہ باغات پنجور میں رہائش پذیر تھیں تو انہیں اسلامی طرز تعمیر کو نزدیک سے جاننے کا خوب موقع ملا اور ساتھ ہی انہوں نے اس اہم مغلیہ باغ کی آرائش کا بندوبست بھی کیا۔ اس باغ کی دیکھ بھال برطانوی حکومت نے مصنفہ کے ذمہ کر دی۔ اس طرح وہ اس موضوع پر لگاتار کام کرتی رہیں اور آج ہمیں مغلیہ باغات کے بارے میں انتہائی مستند اور سنجیدہ تحریریں ملیں۔ مغلیہ باغات کی چند مثالیں شالیمار باغ لاہور، لالہ باغ قلعہ ڈھاکہ اور شالیمار باغ کشمیر ہیں۔ مغلیہ سلطنت کے اوائل دور سے ہی باغات کی تعمیر اور دیکھ بھال شروع کی جا چکی تھی۔ شہنشاہ بابر جو مغلیہ سلطنت کا پہلا بادشاہ تھا، اس نے لاہور اور ڈبول پور کے مقام پر باغات تعمیر کروائے۔ بابر کا بیٹا ہمایوں جو باغات کی تعمیر میں امور سلطنت کی وجہ سے دلچسپی نہ رکھتا تھا، مگر پھر بھی تعمیر شدہ باغات کی دیکھ بھال کا خاص اہتمام کرواتا تھا۔ شہنشاہ اکبر نے کئی باغات دہلی میں تعمیر کروائے اور پھر جب دارالحکومت آگرہ میں منتقل ہوا تو کئی نئے باغات کی تعمیر وہاں بھی شروع کروائی۔ یہ باغات غیر روایتی طور پر شروع کیے گئے تھے اور دریا کے کنارے طرز تعمیر میں جدت اور نفاست لائی گئی تھی۔ شہنشاہ اکبر کے بعد کے مغل بادشاہوں نے قلعوں میں باغات تعمیر کروائے۔ اس وجہ سے یہ باغات ممتاز حیثیت رکھتے ہیں جو دریا کے کنارے پر تعمیر کیے گئے تھے۔ شہنشاہ اکبر کے جانشین جہانگیر نے باغات کی تعمیرات میں سنجیدگی سے دلچسپی تو نہیں لی، لیکن شالیمار باغ کے لیے نقشہ جات اور ڈیزائن کی تیاری میں خوب حصہ لیا۔ کہا جاتا ہے کہ جہانگیر نے یہ شالیمار باغ میں پھولوں کی بوائی کی نسبت سے طرز تعمیر کو نیا رخ دینے کی کوشش کی ہے۔ لاہور میں شالیمار باغ کی تعمیر و اچھوتے طرز تعمیر کی آگاہی کے بعد ہی جہانگیر نے کشمیر کے اپنے سفر کے دوران وہاں جموں کشمیر میں اسی طرز کے علیحدہ شالیمار باغ کی تعمیر کا آغاز کروایا۔ شہنشاہ جہانگیر کا فرزند شاہ جہاں مغلیہ سلطنت میں جدت لانے کے حوالے سے مشہور ہے۔ شاہ جہاں نہایت رومانی طبیعت کا حامل تھا۔ اس نے اپنی بیوی ممتاز محل کی یاد میں آگرہ میں تاج محل تعمیر کروایا۔ دہلی میں لال قلعے کی تعمیر کروائی جس میں مہتاب باغ ہے۔ یہ باغ رات کے لیے مخصوص تھا اور یہاں رات کو کھلنے والی چمیلی کے پھول اور سفید دوسری رنگت والے پھول اگائے گئے تھے۔ اس باغ میں واقع راہداریاں اور بالکونیاں سفید سنگ مرمر سے تعمیر کی گئی ہیں جو چاند کی روشنی میں نہایت سحر انگیز سماوان دیتی ہیں۔ اس باغ اور تاج محل میں استعمال ہونے والا سنگ مرمر نہایت قیمتی ہے۔ مغلوں کے اپنے باغات سے رغبت اور یادگاروں کی تعمیر سے جنون کی حد تک دلچسپی ہی دراصل ان باغات کی تعمیر کا سبب بنی۔ کئی موقعوں پر تو خاندانی جاہ و جلال، ثقافتی پہلو اور علم نجوم کے حوالوں کو بھی تعمیر کے دوران کچھ اس طرح ترتیب دیا جاتا تھا کہ وہ چہار باغ کی تعمیر طرز میں جدت ہی لاتا۔ مثال کے طور پر ان باغات میں ریاضی کے ہند سے 8 اور 9 کو خاص اہمیت حاصل تھی۔
شاہی نجومیوں نے مغل بادشاہوں کو یہ باور کرایا تھا کہ باغات کی تعمیر میں ان ہندسوں کی مدد سے نہ صرف خاندانی جاہ و جلال کو برقرار رکھ سکتے ہیں بلکہ ساتھ ساتھ اس طرح ان کی مغلیہ سلطنت کو دوام بھی میسر رہے گا۔ مغل بادشاہوں نے اسلامی طرز تعمیر کے ساتھ ساتھ ہندوستان کے علم نجوم کو بھی تعمیرات میں اہمیت دی۔ مغلیہ باغات کی طرز تعمیر پر اسلامی تعمیراتی اصولوں کی چھاپ نہایت واضح ہے۔ ساتھ میں مغلوں کے ترک اور منگول طرز تعمیر بھی یہاں جا بجا دیکھی جا سکتی ہے۔ اسلامی اور ترک طرز تعمیر کا ملاپ بھی دراصل ان باغات کی اہمیت و خوبصورتی کا سبب ہے۔ ان باغات کی خصوصیات میں چار دیواری، باہر کی دنیا سے دور طرز تعمیر، نہایت روایتی اور باغات کے اجزاء ان اشیاء پر مشتمل ہیں جن سے ایک انسان قدرتی طور پر محفوظ ہو سکتا ہے۔ ان باغات کی انتہائی لازم اجزاء میں بہتا پانی اور تالاب میں جو آسمان اور باغ کی خوبصورتی کو دوبارہ کر دیتے ہیں۔ دوسرا اہم جز درخت ہیں جو دو مختلف اقسام یعنی سایہ دار اور پھلدار درختوں پر مشتمل ہیں۔ پھول، گھاس اور تازہ ہوا ان باغات کی تیسری جز تسلیم کی جاتی ہے۔ باغ کے وسط میں نسبتاً اونچائی پر تعمیرات بھی ان باغات کا خاص حصہ ہیں۔ یہ تعمیرات بالکونی، بارادری، راہدری یا پھر مٹی سے بنایا گیا پہاڑی نمونہ۔ تاریخ دانوں کے مطابق یہ تعمیرات دراصل مغل بادشاہوں کے اس خیال کو ظاہر کرتی ہیں جو تاریخ میں کائنات کے وسط نقطے سے وابستہ ہیں، یعنی باغ عین وسط میں وہ مقام جہاں تمام باغ اور تعمیرات کی رعنائیوں سے لطف اندوز ہوا جا سکے۔ مغلیہ باغات میں ترک منگول تعمیر طرز کا اثر باغات میں خیموں، قالینوں، کنوپیوں کی تصنیف اور نباتاتی طور پر جھاڑی دار پودوں کی افزائش سے لگایا جا سکتا ہے۔ خیمہ دار دراصل منگول معاشرے کے، جبکہ قالین اور دودھ سے کپڑے اور اون سے بنے تزئینی اجزاء ترک جاہ و جلال کو ظاہر کرتے تھے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں اور کمنٹ کریں۔ اسی کے ساتھ میں آپ کا دوست محمد ناصر اپنے چینل گلدستہ معلومات کے ساتھ اب آپ تمام حضرات سے اجازت چاہتا ہوں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔